بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب الذی اس رب کی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ الذی وہ ذات جس نے جعل لکم الارض بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا والسماء اور آسمان کو بناءً چھت وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی فاخرج به پھر نکالے اس سے من الثمرات پھل رزقاً تمہارے کھانے کے لیے فلا تجعلوا للہ پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن کسی کو شریک وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ ربط آیات سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اس دعا و درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو صراط مستقیم تم طلب کرتے ہو وہ اسی کتاب میں ہے۔ اس کے بعد قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے 3 گروہوں کا بیان کیا گیا۔ پہلی 3 آیات میں مومنین متقین کا ذکر ہوا جنہوں نے ہدایات قرآنی کو ہی اپنا نصب العین بنا لیا۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں اس گروہ کا ذکر ہوا جس نے ظاہراً کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی، یعنی کافروں کی، اور اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے، یعنی منافقین کی، جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایات کے مخالف تھے مگر دنیا کی ذلیل اغراض یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا، یعنی ایک تو متقین، دوسرے کافر اور تیسرے منافقین۔ غرض سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں قرآنی ہدایات کو ماننے اور نہ ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کیا ہے۔ اب اس کے بعد 21ویں اور 22ویں آیتوں میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی۔ تو یہاں ایھا الناس میں یہ ناس عربی زبان میں مطلقاً انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ یعنی متقین لوگ، متقین، کفار اور ساتھ میں منافقین، یہ تینوں گروہ اس میں شامل ہے جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اب عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری جو ہے وہ اللہ کے لیے فرمانبرداری میں صرف کر لو۔ یہاں پر ربکم آیا ہوا ہے، یہاں پر ربکم، حالانکہ اللہ کا نام یا اسماء الحسنہ میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر رب جو ہے، رب کا انتخاب کرنے میں حکمت ہے اس مختصر جملے میں، یعنی ساتھ میں دعوے کے ساتھ دلیل کو بھی لانا کہ اس رب عبادت کرو جس نے تمہیں پالا ہے، جو انسان کی پرورش کا کفیل ہو، وہی ذات عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ اس جملے میں انسانوں کی تینوں گروہوں کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملے کا معنی الگ ہے۔ مثلاً جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کا معنی یہ ہوگا کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔ منافقین کے لیے اس کے معنی ہوں گے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوگا کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو۔ متقی مسلمانوں کے لیے اس جملہ کا معنی ہوں گے کہ اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو، اس میں ترقی کی کوشش کرو۔
اس کے بعد فرمایا گیا الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفت بتلائی گئی جو اللہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات جس نے تمہیں نابود سے بود کیا، بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک صاف انسان بنا دیا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں، یہ سوائے اس ذات کے کس کا کام ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرا صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم کا ذکر نہیں کیا، یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح سے فرمایا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بنا اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ ان سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اور اس آیت میں انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں۔ ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ ہی پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ ہی لوہے اور پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا جو عام انسانی ضروریات کی زندگی میں کام دے سکے۔ فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک جیسا نظر آتے ہیں۔ دوسری نعمت آسمان کو ایک مزین چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے بادلوں کا واسطہ ضروری نہیں، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا ہی بولتے ہیں۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی سائے عمل تو کیا خود انسان کے وجود کو بھی دخل نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی چار صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے کسی اور کوئی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، اور جب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کی بقا اور ترقی کے سامان زمین آسمان بارش پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے اللہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو بھی اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت اور اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائیں۔ اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے، اور یہ صرف رب کائنات کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بلا دیا اور ایک خدا کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ بتوں کی غلامی کرنا شروع کر دی۔
اسی غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم نیست سے عدم وجود سے وجود میں لائے گئے، تمہاری تربیت پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرہ سے حسین و جمیل، حساس، عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین، دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، پھر آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل، پھل سے پھول، غذا مہیا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو عبادت اور بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس کو خدا کا مقابل شریک ٹھہرایا جائے۔ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، اس جملہ میں لفظ لعل استعمال فرمایا جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے، اور ایسے مواقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقینی نہ ہو۔ حکم ایمان توحید کے نتیجہ میں نجات اور جنت کا حصول وعدہ الہی کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقینی شے کو امید و رجا کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات اور جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل سبب ہے۔ ایمان اور عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے نزلنا جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورتن، تو تم لے آؤ ایک صورت میں مثلی ہی اسی جیسی، ودعو، اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی، تو پھر بچو اس آگ سے، وقودھا الناس، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے۔ سورہ بقرہ کی 30ویں اور 24ویں آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا۔ ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے، اس کے دو ستون ہیں، توحید اور رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے کہ طریق اس بات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی جب یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق کی عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال اور نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین اور آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت عاجز ہے، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ یہ کام صرف اللہ ہی کے ہیں۔ اس طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے پورے مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں، بڑے بڑے ہیں، لیکن ان میں سب سے اس جگہ آپ وسلم کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے بتلا دیا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے۔ عام دستور یہ کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے، ویسے تو یہ قرآن جو ہے
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر اس کے مثل لے آؤ۔ لیکن یہاں یہ تھا کہ کوئی اگر اس سے عاجز آ سکتا ہے تو پوری جماعت یا کوئی اور طاقتور انسان تو عاجز نہیں آئے گا، تو اس کو بھی رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں، یعنی گواہ کو بھی شاہد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد عام حاضرین ہیں کہ سارے جہان میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہیں، اور یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان تیار کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے ولن تفعلوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی طور پر یا اجتماعی زور لگاؤ، تمہاری مجال ہی نہیں کہ اس قرآن جیسی مثال پیش کرو۔ اس پر غور کیا جائے، جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئے ہیں، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لو تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ شیخ جلال الدین سیوطی مفسر جلالین نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزوں کے متعلق لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں، ایک قرآن کا معجزہ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہاں میں حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نہیں نظر آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکری کو دوبارہ استعمال کرنا بھی منع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا جس میں جمرات چھپ جاتے اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں، تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا، اسی لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ اسی طرح معجزہ قرآن ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکی اور آج بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ کسی لکھے پڑھے آدمی سے مخفی نہیں ہے۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گنے چنے رفقا کو طرح طرح کی ایذائیں دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر جب دیکھا کہ یہ وہ نشن ہے جس سے ترشی اتار دیں تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ بن ربیعہ قوم کا نمائندہ بن کر آپ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت اور حکومت اور بہترین حسن و جمال کی لڑکیوں کی پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ مقابلے کے لیے تیار ہو کر قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت جو قریش عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سردر کی بازی لگائی، جان، مال، اولاد، آبرو سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہ سب کچھ کیا مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا، چند سطریں مقابلہ پر پیش کر دیتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا اس کے مقابلہ سے سکوت اور عجز اور اس کی کھلی ہوئی شہادت نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس کے کام یا کلام کی نظیر انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس کے مقابلے سے سکوت کر لیا بلکہ اپنے خاص مجلسوں میں سب نے اس کے
بے مثل ہونے کا اعتراف کیا۔ جو ان میں سے منصف مزاج تھے انہوں نے اس اعتراف کا اظہار بھی کیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنی آبائی اجداد رسوم کی پابندی بنی عبد مناف کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے باوجود اعتراف کے محروم ہی رہے۔ قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے۔ اس میں چند واقعات اس جگہ بیان کر رہی ہوں جس سے اندازہ ہو سکے کہ پورے عرب نے اس کلام کے بے مثل بے نظیر ہونے کو تسلیم کیا، اس کی مثال پیش کرنے کو اپنی رسوائی کے خیال سے چھوڑ دیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا چرچا مکہ سے باہر حجاز کے دوسرے مقامات میں ہونے لگا، حج کا موسم آیا تو قریش مکہ کو اس کی فکر ہوئی کہ اب اطراف عرب سے حجاج آئیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنیں گے تو یہ فریفتہ ہو جائیں گے۔ غالب خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے انسداد کی تدبیر سوچنے کے لیے قریش نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ان میں ولید بن مغیرہ عمر میں سب سے بڑے اور عقل میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ سب نے ولید بن مغیرہ کو یہ مشکل پیش کی کہ اب اطراف ملک سے لوگ آئیں گے اور ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں؟ ہمیں آپ کو یہ ایسی بات بتلائیں کہ ہم سب وہی بات کہہ دیں، ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے بیانات میں اختلاف ہو جائیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، تم ہی کو کیا کہنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے خیال میں ہم سب یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہے، ان کا کلام مجنونانہ ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ جب ان کے پاس جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو ایک فصیح بلیغ عاقل انسان پائیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا، اچھا ہم ان کو یہ کہیں کہ وہ ایک شاعر ہیں۔ ولید نے اسے بھی منع کیا، کہا کہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو وہ تو شعر و شاعری کے ماہر ہیں، انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ شعر نہیں اور نہ آپ شاعر ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا، تو پھر ہم ان کو کاہن قرار دیں جو شیاطین جنات سے سن کر غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ ولید نے کہا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے، وہ پھر بھی تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے جو تاثرات تھے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں۔ خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح اور بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ پھر ان کی قوم نے دریافت کیا کہ آپ ہی بتلائیے پھر ہم کیا کریں، ان کے بارے میں لوگوں سے کیا کہیں؟ ولید نے کہا، میں غور کرنے کے بعد کچھ جواب دوں گا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اگر کچھ کہنا ہی ہے تو تم ان کو ساحر کہو، کیونکہ اپنے جادو سے باپ بیٹے اور میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں۔ قوم اس پر مطمئن ہو گئی، سب سے یہی کہنا شروع کیا، مگر خدا کا چراغ کہیں پھونکوں سے بجھنے والا تھا۔ اطراف عرب کے لوگ آئے، قرآن سنا، بہت سے مسلمان ہو گئے، اطراف عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اس طرح ایک قریشی سردار نضر بن حارث نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا، اے قوم قریش، آج تم ایک مصیبت میں گرفتار ہو گے، اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے سابقہ نہیں پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کے عادات و اخلاق کے گریباں اور اپنی قوم میں ان کو سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ ایماندار کہتے تھے۔ اب جب کہ ان کے سر میں سفید بال آنے لگے، انہوں نے ایک کلام اللہ کی طرف پیش کیا تو تم ان کو جادوگر کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا بھی ہے اور برتا بھی ہے، ان کے کلام سننے ہیں اور طریقوں کو سمجھا ہے، وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ اور کبھی تم ان کو کاہن کہنے لگتے ہو، خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے بہت کاہنوں کو دیکھا اور ان کے کلام سنے، ان کو ان کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں۔ کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے، خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خود شعر و شاعری کے تمام فنون کو سیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، بڑے بڑے شعراء کے کلام ہمیں یاد ہیں، ان کے کلام سے اس کو کوئی مناسبت نہیں۔ پھر کبھی تم ان کو مجنون بتاتے ہو، خدا کی قسم وہ مجنون بھی نہیں، ہم نے بہت سے مجنونوں کو دیکھا بھی ہے، ان کی بکواسیں بھی سنی، ان کے مختلف کلام بھی سنے،
یہاں یہ کچھ نہیں ہے میری قوم تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملے میں غور کرو، یہ سراسر ٹلا دینے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر صحابی فرماتے ہیں میرا بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا، اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی نے کہا کوئی ان کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی انیس خود بڑا شاعر اور کہانت وغیرہ سے واقف آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا جہاں تک میں نے غور کیا لوگوں کی یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کا کلام نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ مجنونانہ کلمات ہیں، بلکہ مجھے وہ کلام صادق نظر آتا ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں مکہ کا سفر کیا، مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 30 روز میں نے اس طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصہ میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف محسوس ہوئی، نہ کوئی ذوف محسوس ہوا۔ واپس گئے تو لوگوں سے کہا کہ میں نے روم اور فارس کے فصحاء بلغاء کے کلام بہت سنے ہیں، کاہنوں کے کلمات کے مقالات بہت سنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال میں ان کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے اور اس کے عجیب و غریب بے مثل بے نظیر اثرات سے متاثر ہوتے تھے، مگر جب قوم کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جب تم اس کلام کو ایسا بے نظیر مانتے ہو تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی عبد مناف میں اور ہمارے قبیلے میں ہمیشہ سے رقابت اور معاصرانہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، وہ جس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اور وہ دونوں برابر حیثیت کے مالک ہیں تو اب وہ یہ کہنے لگیں کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوا جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم اس میں کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ میں تو کبھی اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف پورے عرب نے ہار نہیں مانی بلکہ اس کے بے مثل بے نظیر ہونے اور اپنے عجز کے کھلے طور پر اعتراف بھی کیا ہے۔ قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلہ میں جان، مال، اولاد، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو وہ تیار ہو گئے، مگر اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کریں۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک رات کو اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی۔ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے تو اس میں ایک ایسے محو ہو گئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہو گئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً رستے میں مل گئے اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے کے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی خواہش تھی کہ قرآن سنیں۔ پھر اس طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ صبح ہوتی یہ لوگ واپس ہو گئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اس کے ترک پر سب نے اتفاق کیا، مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت حلاوت نے انہیں چلنے سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچ گئے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے تو پھر راستے میں اجتماع ہو گیا۔ تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریک نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آئی ہے۔ قوم کی سیادت قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لی تو ہم نے اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔
یہ قرآن کا وہ کھلا معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔ یہ تمام واقعات علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں۔